السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہت ہی زیادہ قابل احترام بہنوں، یہ جو ایک سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، یہ وہ ایک سوال ہے جو مجھ سے سینکڑوں دفعہ پوچھا گیا ہے، آپ کی زندگی کیسے بدلی؟ اچھا، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ میرے سے یہ بھی کہتے ہیں آپ ایک دم سے کیسے بدل گئے؟ ایسا بھی نہیں ہے، میں کوئی سوئچ تھوڑی ہوں لائٹ کا، ادھر ٹک کیا تو آن ہو گیا، ادھر ٹک کیا تو آف ہو گیا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا نہیں ہے، انسان سوچتا ہے، انسان کو اللہ نے فہم دیا ہے، انسان اپنے فہم و فراست کو استعمال کرتا ہے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ انسان کے نزدیک وقت ایک انتہائی قیمتی عنصر ہے، اسی لیے ہم کہتے ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے پاس وقت نہیں۔ کیوں؟ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ انسان جس چیز میں اپنے وقت کو لگاتا ہے، غیر ارادی طور پر اپنے وقت کو قیمتی چیز میں لگاتا ہے۔ جو انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، معاشرے میں وہ اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے لیے بھی آج سے 14-15 سال پہلے میوزک میری زندگی کا مقصد تھا۔ میں، شعیب منصور، رحیل حیات، شہزاد حسن، نصرت، سلمان احمد، رضوان، یہ وہ سارے ہم میرے دوست ہیں اور رفقا ہیں جن کو بڑے عرصے آپ نے میرے ساتھ دیکھا، کبھی سٹیج پر دیکھا، کبھی آپ نے مجھے ویڈیوز میں دیکھا، کبھی ہم کو گاتے سنا، کبھی ہمیں ادھر سے ادھر اچھلتے دیکھا۔ میوزک ہماری زندگی کا مقصد تھا، دن اور رات۔ آپ اتنے حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خواب کے اندر بھی دھنیں آیا کرتی تھیں۔ بے شمار گانے ایسے، میں نام نہیں یاد، لیکن کئی گانے ایسے ہیں جن کی دھنیں میں نے اس وقت، میں نے خواب میں وہ دھنیں آئیں اور اٹھ کے میں نے ان کو جلدی سے گٹار پکڑا، اور گٹار، میں اگر سویا ہوتا تھا گٹار میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا تھا، میں رہ نہیں سکتا تھا اس کے بغیر۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اتنی دھن تھی مجھے موسیقی کی۔ تو گٹار اٹھاتا تھا، اسی وقت وہ دھن بنائی۔ میں آپ کو مجھے جو یاد پڑتا ہے، 2 دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے مولی طارق جمیل صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا، ان کی میں باتیں سن رہا، اور اپنی پچھلی زندگی مجھے ایسے زائل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ میں ان کے پاس سے اٹھ گیا، کیونکہ پھر میں نے کہا نہیں یار یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں اٹھ کے ان کے کمرے سے باہر آ گیا، جو دوست میرا لے گیا تھا، میں نے اس کو کہا، اس نے مجھے کہا کیوں مولانا کی باتیں اچھی نہیں لگیں؟ میں نے کہا اچھی لگیں، بس ٹھیک ہے سوچوں گا اس کے بارے میں۔ ایک دم خیال آیا مجھے، یہ تو میری موسیقی کے خلاف بات ہو رہی ہے، موسیقی میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ میری زندگی ہے، اور سب سے بڑھ کے موسیقی روح کی، ہاں کیا ہے؟ ہاں نا، موسیقی روح کی غذا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہے نا؟ موسیقی روح کی غذا ہے، ہم نے تو یہی سنا۔ خیر میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک مجمع بیٹھا ہے بہت بڑا۔ میں نے اپنی جینز پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹ تھی، لمبے لمبے میرے بال تھے، ہیرو بن کے میں باہر نکلا۔ اب جب میں وہاں آ کر باہر بیٹھا تو میں نے دیکھنا شروع کیا، تو ہر آنکھ مجھے دیکھ رہی کہ یہ کہاں سے آ گیا یہاں پر۔ اتنے میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہنے لگا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو میں اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے سوال کو دہرایا، میرا مطلب ہے باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں؟ پھر میں اس کو دیکھتا رہا، کہتا ہے اگر نہیں پڑھتے تو پڑھ لیا کریں۔ ہاں، میں سوچنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے کہا بھی تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرا آئے گا، پوچھے گا آپ فلاں چیز کرتے ہیں، پھر تیسرا آئے گا فلاں چیز کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا چلو یار بس اب یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لے جاؤ مجھے یہاں سے۔ کہنے لگا ایک منٹ بیٹھ، میں نے ایک بڑے خاص آدمی سے تیری ملاقات کروانی ہے۔ میں نے کہا میں نے کسی خاص آدمی سے نہیں ملنا یار، مل لیا، جس کو دیکھو کوئی کہتا ہے یہ کر لو، کوئی کہتا ہے وہ کر لو۔ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں یار؟ گانا کون سا کوئی برا کام ہے؟ جینس پہن لینا کون سی کوئی بری بات ہے یار؟ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ ساری دنیا کو خوش کرتا ہوں۔ کہتا ہے ہاں یار بات تیری ٹھیک ہے، 1 منٹ تو رک۔ میں نے کہا نہیں، میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکوں گا یہاں پر۔ تو اس نے ایسے میرے آگے ہاتھ جوڑے، ایک منٹ کے لیے رک، صرف 1 منٹ کے لیے رک۔ بھاگا گیا اور ایک صاحب کو لے آیا، دیکھنے میں بڑے بزرگ سے، بڑے خوبصورت سے،
وہ آج دن تک میرے بڑے دوست ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر بلند اقبال. ان کو لے آیا اور لے جا کے ایک دم میرے سامنے بٹھا دیا. میں نے کہا لو جی, ایک مولوی گیا دوسرا آ گیا. میں نے کہا میں کب تک ان کے پاس بیٹھا رہوں گا بھائی, اب یہ بھی کچھ چند نصیحتیں کرے گا مجھے. ہاں, اب میرے اندر ہی اندر میں کھول رہا, میرے کان گرم ہو رہے, اور میں کہا میں کس طرح اٹھوں یہاں سے. اب انہوں نے میرے سے بات کرنی شروع کی بڑے پیار سے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, آپ کا نام کیا ہے. میں نے کہا جی میرا نام جنید جمشید ہے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک 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 ٹھیک, بڑی اچھی بات ہے. میرا نام ڈاکٹر بلند اقبال ہے. ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ اب میں نے اپنے دوست کو دیکھا جنید غنی کو, میں کیا بولوں, میں کیا کرتا ہوں. تو اس نے آگے سے کہنا ہے استغفر اللہ, نعوذ باللہ, پتہ نہیں کیا کیا بولے گا, معاذ اللہ, ماری نہ دے مجھے. تو میں جنید غنی کو دیکھا اور پھر میں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جنید غنی اس کو کہتا ہے ارے سر کیا کرتے ہیں آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ کون ہے؟ اب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اور بھی پریشان ہو گئے کہ میں کیوں نہیں پہچان رہا اس آدمی کو. کہنے لگے معاف کرنا بھائی جنید, کون ہے یہ, کون ہے یہ؟ ارے یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر بلند صاحب کہنے لگے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہوتی ہے, جس کام کو کرتا ہے آگے ہی بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے, اس سے لگاؤ دوستی. اچھا, میں اور ڈاکٹر بلند اقبال بعد میں بڑے دوست ہو گئے, ہم بڑا ہنستے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ بات اس دن آپ نے مجھے کیسے کہی, آپ کو تو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں. کہتے ہیں جب میں نے کہا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اسی وقت میرے دل سے دعا نکلی, یا اللہ کوئی ایسی بات بتا کہ میں اس کا دل جیت لوں کسی طریقے سے. تو اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی کہ تو یہ بول کہ مسلمان کی شان یہی ہے, جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جنید صاحب ہم لوگوں کے جسم کے ڈاکٹر ہیں, آپ لوگوں کے دل کے ڈاکٹر ہیں. بس میں نے ان کی یہ بات سنی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا آپ دوست بنا لیجئے, آج اس بات کو 17 سال ہو گئے ہیں. میں اور ڈاکٹر بلند اقبال ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں, اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کس قدر ایک مزاحیہ آدمی ہیں, ان کے پاس لطیفوں کی بھرمار ہے. ہم جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو بے شمار لطیفے سناتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کے اور میرے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا, تو جیسی کھانا لا کے رکھا گیا میں جیسی پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے لگا, ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا. میں نے کہا یہ کیسا ڈاکٹر ہے, جس پلیٹ میں میں کھا رہا ہوں اسی پلیٹ میں اس نے بھی ہاتھ ڈال دیا. اتنا ناواقف انسان تھا میں میرے دوستوں, جب میں نے شروع کے اندر اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کیا. ایک آج مجھے ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے, اور وہ خیال بھی بڑا عجیب خیال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے یہ بات فرمائی, اے نبی آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. اس آیت کے مغز کو ایک شاعر نے عجیب طریقے سے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سیگمنٹ مدحت رسول کا, اور اس سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے یہ دو چھوٹی سی اسپانسرز کی اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ زونگ کا جو حج پیکج ہے اس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150 روپے کا ریچارج کرنے پر زونگ کی طرف سے 20 خوش نصیبوں کو ملیں گے 20 حج کے پیکیجز, یعنی 40 لوگ انشاءاللہ اس سال حج پر جائیں گے زونگ کی اس سپانسرشپ حج پیکج پر. پھر زونگ والے کہہ رہے ہیں زونگ دیتا ہے ہماری خواتین کو موبائل پر مختلف ریسیپیز دیکھنے کا موقع. اپنی پسند کی ریسیپی کو دیکھنے کے لیے ابھی وزٹ کریں ZWorld ZWORLD zworld.zong.com.pk اور دیکھیے مختلف ریسیپیز. پچھلی سیگمنٹ کے آخر میں میں نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ ابھی تک میرے ذہن میں گھوم رہا ہے وسیم, کہ
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم فصیح الدین سہروردی صاحب کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ فصیح بھائی، آپ کا آنا مبارک در مبارک، مرحبا بکم۔ ہمارے دلوں کو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائیے۔ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، تپتا ہے سینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ میں بھی در اقدس پہ اپنی بپتا آپ سناؤں، آئے گا وہ دن کب وہ مہینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ راستہ ریاض نظر یہ آئے، قرب خدا تک جو لے جائے، عشق محمد کا ہے زینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے،
ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے. چند اشعار پنجابی کے. تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرت ہیں بڑیاں جدوں تیرا غلام کہاں میں کیوں خوف کسے دا کھاوا میں تیرے ہندیاں اے مدنی آقا مینوں دین دے نے لوکی کیوں تڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ تن جو چڑیاں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. یہ آپ کا قصور ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوا. واہ واہ فصیح بھائی بہت بہت شکریہ بہت نوازش. اور فصیح بھائی اتنے کم وقت میں ہمیں اتنا کچھ دے جاتے ہیں مختلف کلام مختلف انداز. میں آج تو میں ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتا بھائی. مجھے پاکستان کے نمبر 1 کیو موبائل کی طرف سے کیو موبائل جلدی پہنچایا جائے بھائی. ایسے آج یہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. جلدی لاؤ بیٹا جلدی لاؤ. یعنی ہم نے نعت گوئی کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھنی ہے فصیح بھائی سے اتنے کم وقت میں ماشاءاللہ. فصیح بھائی یہ بدلہ نہیں ہے یہ بدلہ نہیں ہے یہ ایک خراج عقیدت ہے. یہ آپ کی محبت ہے. پوری ٹرانسمیشن اور سارے بہن بھائیوں کی طرف سے قبول فرمائیے. بہت شکریہ جزاک اللہ جناب بہت شکریہ فصیح بھائی. فصیح الدین سہروردی صاحب شان رمضان کا مستقل حصہ ہیں. یہ ہم نعت سنتے رہتے ہیں کلام سنتے رہتے ہیں تلاوت کلام پاک اور اذان بھی اور ماشاءاللہ جو بھی کام کرتے ہیں پورا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے ان کے درجات مزید بلند کریں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. واہ فصیح بھائی واہ واہ. میرا نام افروز ہے. میں بہت غریب ہوں. میرا شوہر جو ہے ڈرائیور ہے. کرائے کا گھر ہے. 11 بچے ہیں. 1 سال سے میں بیمار ہوں. مجھے دماغ کی ٹی بی ہے. ڈاکٹر نے بولا ہے 6 لاکھ کا خرچہ ہے. تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ میں اس کے اوپر خرچہ کر چکا ہوں. اب میرے پاس اتنے نہیں کیونکہ میں ڈرائیور ہوں. سال ہو گیا جو میرے بچے ہیں وہ اسکول سے فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 3 مہینے سے میں نے کوئی کرایہ وغیرہ نہیں دیا. مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر خالی کرو. پلیز میری مدد کریں تاکہ میں اپنی بیوی کا علاج کرا سکوں اور اپنے بچوں کو اسکول پڑھاؤں. یہ ایک شوہر ایک باپ کی خواہش ہے. کیا ہم اس خواہش کا احترام نہیں کر سکتے؟
क्या इन्हें जीने का हौसला नहीं दे सकते? बेटी मेरी थैलेसीमिया की पेशेंट है। मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मैंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं। मुझे स्टडीज का बहुत शौक है। जिंदगी जब एक दौराहे पर आकर खड़ी हो जाए तो इंसान क्या कर सकता है? सिर्फ आंखों में उम्मीद और आस। ब्लड लगने के साथ साथ कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तकरीबन उसका महीने का 25 से 30 हज़ार का ये खर्चा है जो मुझे मुस्तकिल मुझे ये चाहिए। बचपन से ही मेरे अब्बू नहीं हैं, मेरी अम्मी ने ही मुझे पाला है। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी इस सिलसिले में जो भी मदद आप कर सकते हैं करें। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है। आइए इनकी जिंदगी बचा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा मैं यहाँ पर। या दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत, लसानियत की लानत को अपने ऊपर तारी कर लो, या जब अल्लाह मौका दे कि उसकी राह में खर्च करो वहाँ अपना माल खर्च कर लो। पैसे ने खर्च होना है, या ये सही मसरफ में खर्च होगा या ये गलत मसरफ में खर्च होगा। ये अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको खर्च जरूर करवाएंगे। या सही मसरफ में खर्च होगा या गलत मसरफ में खर्च होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस सेगमेंट में हमारे साथ रहिएगा। हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाना चाहते हैं जो इस वक्त आपकी तवज्जो, आपके जान और आपके माल की जिनको इस वक्त ज़रूरत है। जी, मेरे साथ बैठे हुए हमारे भाई इमदाद अली साहब। इमदाद भाई, ज़रा कुछ मुझे अपने बारे में बताइए। आप गाड़ी चलाते हैं हैदराबाद से कराची तक की? लाड़काना से कराची चलता हूँ। लाड़काना से कराची आते हैं? अच्छा, कितने अरसे से? मैं तकरीबन पिछले 15 साल से इस रोड पे चल रहा हूँ। कितना हो जाता है महीने का? महीने की हमारी जो सैलरी की नहीं है, हमारा ट्रिप का हिसाब है। ठीक। और हमें 1500 ट्रिप के मिलते हैं 24 आवर्स के। ठीक। एक दिन ड्यूटी होती है, एक दिन छुट्टी होती है। एक दिन ड्यूटी, एक दिन छुट्टी। जी हाँ। इस वक्त जो है सवारियाँ नहीं है, रमज़ान अल मुबारक है। ठीक। इस वजह से रमज़ान अल मुबारक के आखिरी दिनों में जो है वो सवारियाँ वगैरह निकलती हैं। इस वक्त हम फारिग बैठे हुए हैं। तो क्या है कि 3-4 महीने से मैं किराया भी नहीं दे सकता हूँ। वाइफ को क्या हुआ है? और मेरी वाइफ जो है इसको दिमाग की इन्फेक्शन है। अच्छा। डॉक्टर बता रहे हैं कि दिमाग की टीबी है। तो और उन्होंने कहा है कि 4 से 5 लाख तक इनका खर्चा है। 1 साल इनका इलाज चलेगा। अच्छा। फिर ये दुरुस्त होंगे। तो अब ये है कि जो मेरे पास था मैं कुछ लगा चुका हूँ, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि किराए का मकान और इतने बच्चे पिछले साल से वो बेचारे बैठे हुए हैं। मैं न स्कूल की फ़ीस दे सकता हूँ न जो मैं। अफरोज़ बीबी, आप ज़रा माइक करीब करना। ज़रा अपने बारे में बताओ, ये कैसे हुई है बीमारी? बस भाई मुझे पता नहीं था तो ये बीमारी लगी हुई। अच्छा। बस डॉक्टर ने बोला तो दिमाग की टीबी है। दिमाग की टीबी? हाँ, दिमाग की टीबी है। तो हम लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने बोला तो एक दिन भी दवाई नहीं खाएगी ना तो दोबारा होगी बीमारी। अच्छा। हाँ, दोबारा होगी बीमारी। तो मैं गरीब हूँ बेचारा। ये जो हैं ड्राइवर हैं, 1500 उसका भत्ता है। क्या करूँ मैं? बस मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। अच्छा, ये बताएं मुझे बच्चे कितने हैं आपके? करीब करें इसको माइक को। बच्चे मेरे बच्चे जो हैं 5 बेटियां हैं और 6 लड़के हैं मेरे। माशाल्लाह। ये बेटे माशाल्लाह? जी जी हाँ, ये अच्छा। मेरे छोटे बच्चे हैं। बेटे छोटे हैं जिनमें मैं। अच्छा, बेटियों में से कुछ की शादी हो गई है? 2 की शादी करा चुका। शादी हो गई माशाल्लाह। 3 बेटियां रहती हैं? बाकी 3 बेटियां। ये बेटी हैं आपकी साथ जो बैठी हैं? अच्छा। और आप क्या कर रही हैं? मैंने DBA किया है, इंटर में। इंटर किया है माशाल्लाह? जी माशाल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। और ये बच्चे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा नाम है शायान। शायान, आप तो शायान शान हैं बिल्कुल। और भाई का क्या नाम है? एहसन। अच्छा माशाल्लाह, ये चारों बेटे हैं? बहुत प्यारे हैं। अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करे, अल्लाह पाक इनसे अपना काम ले। मेरे दोस्त अजीज, आपका नाम क्या है इनका? अच्छा, अभी बात करते हैं अपने प्यारे बेटे से। अजीज दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस बहन को
افروز بیوی کو علاج کے لیے تقریباً 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 5 لاکھ روپے کا انتظام ہو جائے تو یہ تھوڑے سے آسودہ ہو جائیں گے، ان کے بچے اسکول چلے جائیں گے. میرا بچہ اسکول جاتا ہے، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. سوچیں جس دن بچے اسکول ہم نہ بھیج سکیں اور ہمارے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ 2 وقت کا کھانا روٹی اور گھر میں بچے بھوکے گھوم رہے ہوں. اللہ پاک اس تکلیف سے اور اللہ پاک ان حالات سے میری آپ کی حفاظت کریے. جی ایک کال بھی ہے وسیم بھائی ہیں. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, یہ تو میں نے ابھی اب دیکھا نہیں آپ کس کے لیے پیسے چاہ رہے ہیں, لیکن میں یہ 20,000 روپے دینا چاہ رہی ہوں, آپ جس کی چاہے مدد کریں. اللہ میری بہن کو بہت خوش رکھے. میری بہن بہت بہت آپ کا شکریہ. اپنی کالوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. ہمارے ساتھ ایک فیملی اور بھی ہے. جی وسیم, اچھا ایک کال لے لیتے ہیں پھر میں وسیم بھائی بات کریں. جی بات کرائیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وسیم بھائی پلیز. ہمارے ساتھ بھائی زویا ہے, یہ ہماری بہن زویا, 16 سال اس کی عمر ہے. زویا میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے. اچھا. اور زویا کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے. اچھا. یہ زویا کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ لوگ زویا کے والد نہیں ہیں, ان کے ساتھ نہیں رہتے. ان کی والدہ نے ہی ان کو پالا ہے, بڑھایا ہے, اور ان کا علاج بھی ان کی والدہ ہی کروا رہی ہیں. پہلے تو مجھے آپ بتائیے گا آنٹی کہ ابھی اس وقت آپ کیا گھر کا روزگار وغیرہ کس طرح چلاتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. ٹیچر ہیں آپ؟ جی. اچھا. اور بھائی کے ساتھ رہتی ہوں. بھائی کے ساتھ رہتی ہیں. بیٹا ہے میرا اس سے بڑا, وہ ابھی فرسٹ ایئر میں ہے, ٹیکنیکل کالج میں پڑھ رہا ہے وہ. اور یہ میٹرک کے زویا جب 1 سال کی تھی جب سے اس کو یہ مسئلہ شروع ہوا, تو پھر اس کے بعد سے میں اس کو مسلسل بلڈ لگوا رہی ہوں. اور پہلے 1 مہینے میں لگتا تھا, اب 10 دن میں لگتا ہے اس کو بلڈ. تو ہر 10 دن کے بعد میں اس کو لے کے جاتی ہوں. کل بھی فاطمید میں اس کو بلڈ لگا. اور ہر تقریباً فاطمید میں ان کا بلڈ تو لگ رہا ہے, وہ تو ہو جاتا ہے سلسلہ. ساتھ میں کچھ میڈیسنز بھی آتی ہیں. بالکل آتی ہیں. جن کی لاگت تقریباً انہوں نے مجھے بتایا کہ 25 سے 30 ہزار جو ہے, جو میں افورڈ نہیں کر سکتی ہوں. پہلے تو میں نے بڑی مطلب کسی نہ کسی طرح سے میں کرتی رہی ہوں, لیکن اب میرے بس سے باہر ہو چکا ہے. بڑی مجبور ہو کر پھر میں اس طرح میں مطلب آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی طرف سے آپ کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان ہوا ہے, ٹھیک ہے نا؟ بہت سی تالیاں ہوں. جی بہت جزاک اللہ. جی ہاں جی, آپ لوگ آپ کی فیملی کے لیے ابھی ادھر بھی انشاءاللہ ابھی ادھر بھی کریں گے. ویسے ہاں میری گزارش ہے, ہم اس سے بات جاری رکھیں گے, لیکن گزارش ہے یہ تقریباً یہ ایک ایسی ماں ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو پالا ہے, بڑا کیا ہے. وہ بیٹی تھیلیسیمیا کی مریض ہے, اور تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ, وہ تو فاطمید وغیرہ سے وہ سلسلہ پورا ہو جاتا ہے, لیکن 25 سے 30 ہزار روپے ماہانہ ان کے اخراجات ہیں دواؤں کے حوالے سے. اور یہ ایک واحد ہی گھر کے کمانے والی ہیں, ٹیچر ہیں, عزت دار طریقے سے کام کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور جتنا ہو سکتا ہے پورا کرتی ہیں اور دواؤں پہ لگاتی ہیں. یہ گزارش ہے کہ ان کی جتنی سے زیادہ ہو سکے وہ امداد کی جائے. کالر بھی ہے میرے ساتھ, بات کر لوں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں فی الحال تو منظور بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا کیا منظور بھائی, کیا مدد کر سکتے ہیں ہماری؟ یہ کنیز شگرا کے نام, کنیز فاطمہ کے نام سے 10,000 روپے. ٹھیک ہے, ٹھیک. بہت نوازش. یعنی آپ یہ کنیز فاطمہ, آپ میرے خیال ان کی کوئی وہ ان کے نام سے دے رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش, تھینک یو, بہت شکریہ. یہ ہم ان کے لیے. جی وسیم بھائی, میں بہن سے بات کر کے نا, ایک تو مجھے بہن آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سے دیکھو سفید پوشی جو ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ بھئی ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں, کسی کو کم دیتے ہیں. لیکن جو اپنی سفید پوشی کا احترام کرتا ہے اور عزت نفس کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ ہمارے لیے انتہائی قدر والا ہے, اور اس کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے. جیسے یہ ہماری بہن ہے, سفید پوش ہے وسیم, ٹھیک ہے, تکلیف میں بھی ہیں, لیکن اپنی سفید پوشی کا کسی کے سامنے اظہار نہیں. یہ تو ہمارے اوپر ان کا احسان ہے
کہ یہ آج ہمارے پاس یہاں آئی ہیں اور یہ اب ہمارے سامنے اپنی عزت نفس کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں. میرے پاس احسان ہے. میرے پاس ایک بڑی اچھی خبر ہے اور میں یقین مانیے کہ اس سیگمنٹ کے آغاز سے دعا کر رہا تھا کہ کچھ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے. بلکہ ابھی جب مجھے انہوں نے بتایا کان میں کہ 2-3 منٹ رہ گئے تو بڑا پریشان ہو گیا تھا میں کہ یار 2-3 منٹ رہ گئے, یہ سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے. اب مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے ہمارے جو ARY نیٹ ورک کے روح رواں ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب, انہوں نے اس بچی کے علاج کے لیے, یعنی کہ آپ ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن تو کروا دیتی ہیں فاطمیت سے, اس کے علاوہ جو آپ بتا رہی تھی کہ میڈیسنس کا مسئلہ ہے 25 سے 30 ہزار روپے پر منتھ کا, رؤوف بھائی نے مجھے ابھی یہ بتایا گیا, میسج بتایا کہ ہر مہینے ہماری اس بہن اس بچی کے علاج کے لیے 25,000 روپے دینے کا ہر مہینے اعلان کیا ہے. الحمدللہ. واہ. میرا رونا اس لیے ہے وسیم کہ پروفیشنل بیگر کو 1 روپیہ نہیں دو, یہ ظالم ہے اور معاشرے کا ناسور ہے. اس کو نہیں دو کچھ, کیونکہ اس کو دے کے دل سخت ہو جاتا ہے. جب دینے والا سامنے آتا ہے اس وقت اس کو دینے کے لیے نہ اپنے پاس پیسے ہوتے ہیں نہ اپنا دل ہوتا ہے. تو زویا ابھی آپ پڑھتی ہیں؟ زویا بہت بہادر بچی ہیں, جب بریک میں یہ رو رہی تھی تو میں نے ڈانٹا ہے نا بڑا. نہیں آپ رو کیوں رہی ہیں بھائی؟ آپ نہیں یہ رو نہیں رہی, یہ تو آنکھوں کی چمک ہے ان کی. نہیں اس سے پہلے بریک میں جب پیکج چل رہا تھا نا میں نے بڑا ڈانٹا ہے ان کو. مجھے معلوم. تو اب تو نہیں رہیں گی نا, اب تو خوشیاں زویا ہے نا, اور اب آپ نے امی کا ہاتھ بھی بٹانا ہے, امی کی ہمت بھی بڑھانی ہے. اب یہ صحت مند ہو جائے گی, اس کے علاج کا تو مسئلہ حل ہو گیا. بالکل. ہاں جی, یہ مسئلہ تو بھائی صاحب نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب امی آپ کا ایک کام ہے, اور پرومس کریں آپ میرے سے اور وسیم بھائی سے, آپ اپنی امی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیں گی. پرومس کریں اس بات کا. پکی بات ہے. بہت سی تالیاں ہماری بچی کے لیے. اور آپ بھی اب آپ صرف بس ان کا خیال رکھیے جو آپ الحمدللہ جائز طریقے سے, عزت دار طریقے سے آپ نے کمانے کا سلسلہ. میں اپنی جان سے بھی زیادہ میں اپنی بچی کا خیال رکھتی ہوں. اب آپ نے پیسوں وغیرہ کے حوالے سے فکر مند نہیں ہونا. انشاءاللہ رؤوف بھائی کی جانب سے ہر مہینے 25,000 روپے ہماری اس بچی کے لیے, اس بہن کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خوش ہیں آپ؟ چلیں, ویری گڈ, بہت شکریہ. بہت ویسے بھی یہ جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ تو ختم ہو رہا ہے, ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں, آپ فون کریے. بلکہ آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ سب حضرات جو ہیں, یہ ان سب پر آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے. آپ نے اپنے جو زکوٰۃ کے پیسے دینے ہوں. ایک کال بھی ہے. جی کال دیجیے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. سر رمضان محمد بات کر رہا ہوں سر. تو نام ہی بڑا خوبصورت ہے. جی رمضان بھائی. سر میرے بھائی کے لیے جو ڈرائیور حضرات ہیں, جو گاڑی چلاتے ہیں. جی بالکل, اور میری بہن کے لیے 1 لاکھ روپے جناب. کتنا جی؟ 1 لاکھ روپے. ماشاءاللہ. کے اندر تقسیم. واہ 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 واہ. بہت شکریہ بھائی. ہمارے کنٹرول روم میں حضرات ہمارے بھائی سے بات کر لیں. لو جی, 1 لاکھ روپے کا اعلان پہلے ہوا آپ کے لیے, 1 لاکھ روپے کا اعلان پھر ہو گیا, اور اللہ رب العزت نے چاہا اسی طرح ہماری بہن کے لیے آتا رہے گا. ہماری بہن نے پریشان نہیں ہونا. یاد رکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, بس نہیں ہونا پریشان, اللہ کے سامنے اپنی ساری بات رکھنی. جی وسیم. مجھے بتا رہے ہیں 50,000 روپے گاڑی کے لیے اور 50,000 روپے بچی کے لیے, مطلب وہ مساوی تقسیم. او ماشاءاللہ. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. چلیں آج کا تو میں بڑا مطمئن ہوں آج اس سیگمنٹ کو کرتے ہوئے کہ الحمدللہ ہم نے جو سوچا تھا اس کے بہت ہم قریب پہنچے, بلکہ اس کو اچیو کیا. بہت شکر گزار ہوں تمام افراد کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. بہت شکر گزار ہوں حاجی رؤوف صاحب کا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں شان رمضان کی اس نشریات میں. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اس نشریات میں اس سے آگے بڑھیں گے. ہمارے نیکی کے مہمانوں کے لیے کچھ انعامات ہیں, گفٹ ہیمپرز ہیں شان کی جانب سے. فلک رائس, گولڈن سن, شیزان, کوثر مسالے, صوفی کی جانب سے آپ کے لیے کچھ گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. بہت شکریہ. میں وقت دینے کا ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتا ہوں.
شان رمضان میں لوح قرآنی سیگمنٹ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں بھی یہ سیگمنٹ اس لیے پسند ہے کہ آپ سے ذرا براہ راست انٹریکشن کا موقع مل جاتا ہے, کچھ ہنسی مذاق ہو جاتی ہے, کچھ گپ شپ ہو جاتی ہے. سیگمنٹ کے آغاز میں ہی میں اپنی تمام تر معزز آڈینس سے اس بات کی لبرٹی لے رہا ہوں کہ ہم کبھی کبھی ذرا ایسی ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں, تو اگر کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت. ویسے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ ہی ایسا کچھ ہوگا, لیکن میں صرف ایک احترام بات کہہ رہا ہوں. آپ ایک دفعہ تالیاں بجا دیں تو پھر ذرا ہم باقاعدہ آغاز کریں اس کا. شاعری سے ہم کرتے ہیں اس کا آغاز. ہے یہاں پہ کسی کو اشعار سے دلچسپی ہے؟ آج ویسے میں نے ایک بڑا زبردست شعر سنا, اگر کوئی مکمل کر دے تو, ورنہ میں ہی کیسے مکمل کریں گے, ابھی تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ شعر سنا ہے کسی نے؟ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز تھے, خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں. آپ کو آتا ہے؟ اچھا تو پھر میں شعر کو ہولڈ کرتا ہوں, میں آپ کی طرف آؤں گا, ٹھیک ہے؟ میں اس کا بتانے لگا تھا لیکن آپ چلیں جی. اب آپ بتائیں یہاں پر کیوں موبائل کا پہلا سوال, باسکٹ بال کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ کیوں موبائل کا سوال, باسکٹ بال کی ٹیم میں کل کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ معصومانہ سوال ہے یہ, دیں ان کو دیں, اپنے پڑوس میں جا کے بیٹھی ہیں. ہاں جی 11. غلط, ان کو دیں 9. سارے ہی بتا دو, 1 سے 100 تک کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا. ان کو دیں, ان کو 8. چلو بھائی اور بتاؤ, میں نے زندگی میں نہیں کھیلی ویسے باسکٹ بال کبھی. ان کو دیں 6. غلط بھائی, صحیح جواب لکھا ہے نا, مجھے باسکٹ بال کی الف بے بھی نہیں پتا. اچھا ان کو دو, ان کو دو, تم بتاؤ 10. ارے یار آخری کوئی تکا لگا دیں, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ 7. 5 کہا تھا کسی نے؟ 5 کسی نے نہیں کہا تھا, 5 کسی نے نہیں کہا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے, 6 کہا تھا کسی نے, 5 کسی نے نہیں کہا تھا. باسکٹ بال کی ٹیم میں کل 5 کھلاڑی ہوتے ہیں, چھوڑیں. اچھا چلیں یہ بتائیں, دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ ایک کون بتائے گا؟ ان کو دیجیے مائک, بچی کو دیجیے. بیٹا آپ لو مائک. ہاں کرکٹ نہیں, جو کام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کیا؟ اس کا مطلب کرکٹ نہیں ہو رہا, یہ بتا. ان کو دے مائک. فٹ بال. دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال. کیوں موبائل؟ جس کا بس ایک میں آخری یہاں پہ سوال کر کے پھر بڑھ رہا ہوں آگے. تقریباً 1,24,000 میں سے رسول, 1,24,000 انبیاء میں سے رسول کتنے ہیں بتائیں؟ کیوں موبائل کا سوال, پھر میں نے آگے بھی جانا ہے, وقت بہت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. ان کو دیں مائک. ہاں جی 26. غلط, ایک آخری چانس دیں آپ, ان کو دیں. سوال جواب, ان کو دیں مائک. 4 نہیں, چلیں. اچھا بھائی جان جانے سے پہلے یہ اسپیڈ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ آپ دیجئے. ان جو ہماری بہن جو پیچھے ہمارے لیے تحفہ لائی ان کو دیجئے جلدی سے, یہ آپ پہنچا دیجئے بیٹا. یہ اسپیڈ کا ایک گفٹ ہیمپر دیجئے انہیں, میری طرف دیکھیں, میری طرف, جلدی. ایک ان کو دیجئے پلیز, اور ایک آگے جو ہمارے دوست بیٹھے ان کو دیجئے. بھرپور تالیوں میں ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں جناب. اب بتائیے, خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں. دیجئے مائک دیجئے, چھین لیا آپ نے تو اس سے مائک. ہاں بتائیں. ہر اینٹ سمجھتی ہے دیوار مجھ سے, ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار اس سے ہے. واہ, کیوں موبائل؟ زبردست. کیا ہو گیا, باقی لوگوں کو افسوس ہوا ہے کیا؟ ایسا لگ رہا ہے ان کو کیوں موبائل ملا اور باقی سب نے یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا. واہ, یہ دکھائیے جی, بہت نوازش, بہت شکریہ. شان رمضان, یہ آپ ایک اگر اور والنٹیئر آ سکتا ہو تو وہ یہ تحفے تحائف لیں, اور آپ ان کو پلیز ایک انعام دیجیے ہماری طرف سے ہائی اسپیڈ کا. اچھا جناب, بھارت کا پہلا گورنر جنرل آزادی کے بعد, بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ یہ کون بتا سکتا ہے مجھے؟ آزادی کے بعد بھارت کا پہلا گورنر جنرل محمد حسین ہے؟ جواہر لال نہرو. نہیں, بتائیں جی. محمد حسین ہے؟ محمد حسین. میں نے کہا محمد حسین, انہوں نے کہہ دیا محمد حسین. اب کہیں اسلم رئیسانی. اسلم, یعنی آپ کو مجھ پہ اتنا اعتبار کیسے ہو گیا؟ میں بہت ناقابل اعتبار آدمی ہوں اس سیگمنٹ کے حد تک, ویسے بھی کئی حوالوں سے ہوں. ہاں پنڈت تو ہوتا ہی, دیکھیں یہ پنڈت تو ہے ہی نا کوئی. پنڈت کیا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو, جو کہ بھارت کا پہلا گورنر جنرل نہیں ہے. غلط ہو گئی. انعام تو ہے, انعام میں آپ کو جے ڈاٹ کا ایک یہ دیتا ہوں, اور ایک مہران کا ایک گفٹ ہیمپر دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن. واہ, یہ آپ کے ساتھ کوئی ٹیلی فون میں تو بات نہیں. کل صبح میں نے ایک ایسا بھی کیس پکڑا ہے, لائیو واردات پکڑی ہے کل میں نے. ٹیلی فون نہیں, آپ سے نہیں کہہ رہا, جن کی پکڑی ان کی بھی اعتراض نہیں کر رہا. وہ لائیو کال چل رہی تھی, جب میں نے ٹیلی فون ہاتھ میں لیا تو ٹی وی چل رہا تھا پیچھے, اور سوال جواب پوچھے جا رہے تھے. واہ, چلیں جی, کیوں موبائل ہو گیا آپ کا, بہت شکریہ. بیٹھیے, تشریف رکھیے.
क्यू मोबाइल का अगला सवाल, क्यू मोबाइल का अगला सवाल, न्यूज, आपने सुना है ना न्यूज, ये 4 अल्फाज हैं, NEWS, क्या सवाल क्या है? इसका मुखफ़फ़, अम्मी ने ले लिया ना नाम, अच्छा ये आपके, सॉरी, है तो अम्मी जैसी ही ना, वालदा जैसी हैं। चले हाँ भाई बताओ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज, वाह। अच्छा भाई न्यूज, J.K और अलमीरा के कुर्ते का सवाल है। ARY न्यूज के मुझे 3 न्यूज एंकर्स के नाम बता दें। चले ARY न्यूज के 3 न्यूज एंकर्स के नाम बता दें। ARY के बताना, किसी और चैनल के बता दिए तो मेरी तनख्वाह भी कट सकती है। बड़ा रिस्क लेके सवाल कर रहा हूँ मैं, उनको दे उनको। हाँ बताएं। हाँ तो आप बोले। यहाँ से वसीम, अरे बेटा न्यूज एंकर, हाँ तो निदा यासिर न्यूज एंकर है। निदा यासिर न्यूज एंकर नहीं है क्या? कौन सी खबरें पढ़ी निदा यासिर ने, क्या हो गया? बड़ा रिस्की सवाल हो गया ये, सवाल वापस हो जाना चाहिए। हाँ दानिश, डॉक्टर एक मिनट मैं आसान कर दूं, देखें नहीं एक बैठे माइक दें इनको, माइक दें। आप सोचें आपने घर पे बैठे हैं, ठीक है, अब एक बम्पर चलता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फला फला और आप देख रहे हैं ARY न्यूज। ये काम जो कर रहे हैं ना वो न्यूज कास्टर होता है। निदा यासिर ने तो जिंदगी में काम नहीं किया, डॉक्टर दानिश साहब ने भी नहीं किया, कौन कर रहे हैं काम बता दें मुझे। होस्ट, अरे मैंने भी नहीं किया भाई। हाँ चलें आप बताएं। मुबश्शिर लुकमान, यार ये मैंने क्या सवाल कर लिया। हाँ मुबश्शिर लुकमान, हाँ और वसीम बदामी और एक इकरारुल हसन की, सनम बलोच नहीं, सनम बलोच और मारवी मेमन, कमर जमान कायरा, कायम अली शाह। एक काम हो सकता है, मैं अगर ऐसे करके हाथ जोड़ लूं तो सवाल वापस हो सकता है। मुझसे गलती हो गई यार, सॉरी। SHO किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है बताएं। अलमीरा के जोड़े का सवाल, SHO पाला तो बहुत लोगों का पढ़ा होगा, किन अल्फाज का मुखफ़फ़, और मुझे प्लीज बताइएगा कि टाइम कितना बाकी है ताकि मैं उसके हिसाब से आगे भी चला जाऊं। बहुत शुक्रिया, ये आप हमारे एक वॉलंटियर को दीजिए ताकि वो आपको इनाम दे। हाँ जी SHO है नहीं, पहले उस तरह नाराज हो जिस तरह अभी हुई थी जी, पहले नाराज होकर दिखाएं जिस तरह। आपने मुझसे कोई जवाब नहीं सुना। ये वो ताना है जो मैं लोहे कुरानी सेगमेंट में 300 मरतबा सुनता हूँ कि आपने मुझसे कुछ पूछा। बताएं SHO से क्या मुराद है? स्टेशन हाउस ऑफिसर है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। लाइए अलमीरा का ये जोड़ा है आपके लिए। अच्छा जनाब, अब जल्दी से जरा आप लोग मेरे साथ आ जाइए सारे वॉलंटियर्स, ताकि हमने कुछ बड़ा नेक काम करना है। ये आपके लिए, पहला पीछे वालों को दीजिए फिर मैं आपको दूंगा। आप जरा हेल्प कीजिए मेरी। ये J. का इनाम है आपके लिए, ये J. का कुर्ता है आपके लिए। जी क्या कह रहे हैं? ये ईडन रोड का कुर्ता है आपके लिए, और ये अलमीरा का जोड़ा है आपके लिए मैं आपको लेता हूँ आपको। अच्छा भाई अब बात यह है कि वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, हमने देनी है हाई स्पीड की एक बाइक। मैं ऊपर आ रहा हूं, जरा एक बाइक के लिए आ रहा हूं ऊपर, जल्दी से। भाई मैं बाइक आप लोगों से लेने नहीं आया हूं, देने आया हूं यार, हद हो गए। अच्छा रेडार, लफ्ज रेडार सुना है ना सबने, RADAR, रेडार। कोई मुझे बताएगा ये रेडार किन अल्फाज का मुखफ़फ़ होता है? नहीं, कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा भाई अगला सवाल कर लेता हूं। हाँ, ग़ज़वा और सरिया में फ़र्क बताएगा कोई मुझे? ग़ज़वा में और सरिया में क्या फ़र्क है, ये मुझे कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए। हाँ जी। ग़ज़वा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत फरमाते हैं और सरिया में सहाबा किराम को हुक्म दे देते हैं। अब मैं हाई स्पीड की बाइक का अगला सवाल करूं आपसे? जी बिल्कुल करें। या ना करूं? बिल्कुल करें। या ऐसी सवाल में बाइक दे दूं? नहीं कर। क्या करें इनके साथ? दे दें यार। मैं इस ऑडियंस के लिए तालियां आप लोग खुद अपने लिए बजाएं, इतना बड़ा दिल है इस ऑडियंस का, और किसी वजह से नहीं, लेकिन हमारी इतनी जबरदस्त ऑडियंस की सिफारिश पर आप जरा खड़ी हो। ये लीजिए माइक और हाई स्पीड की ये मोटर बाइक वीगा लुब्रिकेंट के 1 साल के ऑयल के साथ। इस एक सवाल का जवाब देने पर आपकी हुई, तालियां बजा दीजिए जनाब। वाह, एक क्यू मोबाइल मैंने यहां भी देना है, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। असदुल्लाह के मानी बताइए क्या है? असदुल्लाह बताइए जनाब। हाँ जी, अल्लाह का शेर खुदा, बिल्कुल ठीक। क्यों मोबाइल लाइए, जल्दी से लाइए जनाब। कायदे आजम ने कराची में इब्तिदाई तालीम किस स्कूल में हासिल की थी? बताइए, उनको दीजिए माइक। सिंध मदरसतुल इस्लाम। क्यों मोबाइल, तालियां बजा दीजिए, दे दीजिए जिन्हें। अच्छा जी, जी मेरे बच्चे, अच्छा ये थैंक यू बेटा, ये इनको इनाम दीजिए प्लीज। नस्ट, NUST, नस्ट किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? नस्ट। क्यों मोबाइल का अगला सवाल,
किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? इनको दीजिए माइक। हाँ जी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, इसमें अंकल एस तो है ही नहीं नस्ट में। नहीं नस्ट नमल नहीं, दोबारा बताएं। नस्ट में तो एस है, मैं क्या कह रहा हूँ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों मोबाइल? तालियां बजा दे जी इनके लिए। अच्छा भाई, अब हमारा वक्त हो गया खत्म। जाते जाते मैं एक इनाम क्यों मोबाइल का यहां पर भी देना चाहता हूं। तहरीक पाकिस्तान का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ, अब मैं क्या करूं, सबको क्यों मोबाइल लेके घर चला जाऊं? मैं क्या करूं? मतलब सारे रमजान की क्यों मोबाइल ना दे दूं? ये शेर किसका है बताएं? हैं? हमसे भी पूछ ले, हमने कोई गुनाह नहीं किया। ये शेर किसका है बताएं? कौन सा शेर? इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा तेरा मकान। हाँ, और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसका शेर है? ये शेर नहीं है। ये नारा किसका है? पाकिस्तान का मतलब क्या? मुसलमानों का नारा है। जब मुस्लिम लीग किसने लिखा था? क्या ये लिखा तो नहीं जाता है, तो नारा बनाया है। किसने बनाया था? सर आपको पता नहीं है? पता क्यों? लेकिन आपको क्यों मोबाइल फिर भी दे रहा हूँ। तालियां बजा दी इनके लिए। अब 1 मिनट नहीं, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अच्छा जनाब, शान रमजान में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अभी हमारे आगे बहुत सारे मजीद सेगमेंट्स आ रहे हैं। शान इल्म है कि जिसमें भी हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए हैं ढेर सारे इनामात। जे डॉट की एक बाइक भी है, लेकिन वो आगे जाकर हम देंगे जनाब। अब हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और ब्रेक के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा सेगमेंट आलिम और आलम का। और एक सवाल किया मेरे से एक साथी ने कि ये जो उलमाए कराम आते हैं, क्या ये सिर्फ फ़िक़ही सवालात के जवाब देते हैं? तो मुझे इमाम अबू हनीफा का वो एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि एक आदमी ने पूछा कि हज़रत, मैं जिस वक़्त नदी में नहा रहा हूँ और मेरा मुंह उस वक़्त क़िबले की तरफ होना चाहिए या क़िबले से फिरे हुआ होना चाहिए? तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने फरमाया कि तेरा मुंह उस वक़्त तेरे कपड़ों की तरफ होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि तेरे कपड़े गायब हो जाएं। तो भाई ये हजरात जहाँ पर फ़िक़ा की लाइन के ऊँचे लोग थे, अक्ल व दानिश में भी हमसे आपसे बहुत ऊपर हैं। इसलिए भाई इनकी मजालिस को थाम के रखो, दांतों से पकड़ के रखो। वसीम भाई मौजूद हैं, सवालात हमारे और हमारे उलमाए कराम आज जो मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है और मेरे दाएं तरफ मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब और मौलाना इमरान बशीर साहब। जी वसीम। तो सवालात ज़ाहिर है खासे ऐसे जो बहुत आमियाना नौयत के हैं, लेकिन रोज़मर्रा के मसाइल। बिल्कुल बिल्कुल। एक दो सवालात में शायद तकरार भी हो, लेकिन लोगों का इसरार बहुत है, इसलिए फिर वो सवाल भी हो रहे हैं। आप जी यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फजल अमीन है जी। मैं ये पूछना चाह रहा था उलमाए कराम से कि एतकाफ़ में आखिरी पूरा अशरा एतकाफ़ करना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि कितने किस्म के एतकाफ़ हैं जिसमें इंसान कर सकता है रमज़ान में और वैसे भी? हज़रत एतिकाफ़ पूरे 10 दिन का करना ये सुन्नत मुअक्कदा है और अलल किफ़ाया कहलाता है। यानी अगर पूरे महल्ले की तरफ से एक आदमी ने भी, बल्कि शहर की क़ैद लगाई है, लेकिन अब चूँकि महल्ले बड़े बड़े हो गए इसलिए मैं लफ्ज़ मोहल्ला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर एक शख्स भी मस्जिद में बैठता है तो बाकी सब के सब बरी ज़िम्मा, लिहाजा करना चाहें तो बहुत अच्छा है, ना करना चाहें तो पूरे 10 रोज़ का एतिकाफ़ करना लाजिम नहीं, 2-3 दिन का भी कर सकते हैं। और एतिकाफ़ की 3 अक़साम होती हैं। अगर तो मन्नत मानी है एतिकाफ़ करने की तो फिर ये एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है। अगर रमज़ान का आखिरी 10 दिन का करना है तो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। और आम दिनों में अगर इंसान चाहता है कि 1 घंटे के लिए भी मस्जिद में जाके एतिकाफ़ की नियत से बैठ जाऊँ तो वो भी जायज़ है, और वो नफली एतिकाफ़ कहलाता है। तो 3 तरह के एतिकाफ़ हैं, वाजिब, सुन्नत और नफली। हज़रत मैं अगर इस बात की नियत करूँ आखिरी 10 दिनों में कि मैं एयरवाई के प्रेमिसेस से बाहर नहीं निकलूँगा क्योंकि मैं निकल भी नहीं सकता, तो मेरा इत्तिकाफ़ हो जाएगा? हाँ, अगर शरीयत ने उसके लिए कोई जगह मखसूस ना की होती है ना तो फिर तो हो जाता लेकिन उसके लिए मस्जिद ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ हो नहीं सकेगा जी। वैसे ये इसमें ज़िम्मी सवाल है मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब, ये अक्सर एक तासुर बढ़ता है कि एतिकाफ़ का ताल्लुक़ जैसे रमज़ान से ही है, ऐसा कुछ तो नहीं है या है कि एतिकाफ़ रमज़ान में तो सारा साल कभी भी हो सकता है? मुफ्ती साहब ने अभी फरमाया ना कि नफली एतिकाफ़ भी एक होता है, तो इसका मतलब यही है कि हम जब जब मस्जिद में आते जाते हैं तो नवई तो सुन्नत एतिकाफ़ या दिल में इरादा करने की मैं एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ तो उसका सवाब यकीनन मिलता है। तो रमज़ान के अलावा भी है और रमज़ान में भी है। और एतिकाफ़ के दिन करीब आ रहे हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इस पे आने वाले दिनों में आप हमारे उलमा से गुफ्तगू सुनेंगे एतिकाफ़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरा सवाल ये है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? आप ज़रा ऊपर थोड़ा सा ज़हमत ना हो ताकि आपको देख सकें। नबी और रसूल में क्या फ़र्क है?
کتابیں ہیں لیکن ہم تسلی نہیں ہو پا رہی ہماری. اسماعیل بھائی جی دینا چاہیں گے آپ جواب اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی کہ کئی علماء اس میں فرق کے قائل نہیں ہیں کہ جو نبی کا لفظ ہے وہی رسول، اور رسول سے مراد بھی وہی ہے جو نبی ہیں. لیکن بہت سارے علماء وہ بھی ہیں کہ جو اس میں فرق کرتے ہیں، اور وہ فرق اس طریقے سے کرتے ہیں کہ رسول عام طور پر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کتاب بھی عطا فرمائی ہو، کسی کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے. جبکہ نبی کے لیے وہ کتاب کو لازمی قرار نہیں دیتے ہیں. اور ایک فرق علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، یعنی کہ وہ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے لیے بھی کہ جس کو نبوت تو نہیں دی لیکن اپنا پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. جیسے فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو رسول بنانے والا ہے. تو اس سے مراد وہ بھیجے ہوئے ہیں، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے وہ پیغام لے کر آتے ہیں. تو اس اعتبار سے علماء نے یہ نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے. ماشاءاللہ. جی جی وسیم جی اپن بہن کو دیجیے گا پہلے تک ان کا یہ سوال اگرچہ کسی حوالے سے شاید کل آ چکا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ آپ کو دیکھ سکیں گے. میرا سوال یہ کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم نے پورا اس کا حساب لگا لیا کہ اتنی زکوٰۃ ہماری نکلتی ہے، اس کے بعد ہم رمضان کے مہینے میں پوری زکوٰۃ ادا کر دیں، یا ہم پورے سال میں کسی وقت اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں؟ حضرت دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اور مستحقین موجود ہوں تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے رمضان کے بعد. جی ہاں رمضان. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستحق نظر نہیں آتا، تو پھر اس انتظار میں کہ صحیح مستحق نظر آئے اور ہم دے دیں تو پھر اس انتظار میں روکنے میں حرج بھی نہیں. لیکن اگر رمضان میں سال پورا ہو جاتا ہے تو آج کل پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں، رمضان میں چونکہ ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رمضان میں جتنی زیادہ سے زیادہ نکال سکیں نکالیں. اگر مستحقین موجود ہیں بھی اس کے باوجود اگر میں پیسہ اس لیے روک لوں کہ مجھے پتہ ہے رمضان کے بعد مستحقین ملیں گے، تب بھی غلط ہے حضرت؟ نہیں، پھر یہ غلط ہے کیونکہ مستحق موجود ہے، ان کو فوراً دینا چاہیے. اس کو فوراً دینا چاہیے. جی وسیم جناب اعتکاف سے متعلق ایک اور سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ لڑکا اعتکاف کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو کیا اس پر اعتکاف کی پابندی ہوگی یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بنیادی طور پر اعتکاف ظاہر ہے کہ ایک عبادت ہے، اور یہ نیت کے ذریعے سے عبادت بنتی ہے، اور نیت جو ہے وہ ایک مکلف آدمی کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ ایک جو بالغ ہوگا اسی کی نیت معتبر ہے. تو نابالغ پر اسی وجہ سے احکام شرعیہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے نیت نہیں پائی گئی، اور اس کو نہ شریعت مطہرہ نے کسی چیز کا کوئی مکلف فرمایا ہے. البتہ اس کا تعلق آپ یوں سمجھ لیجیے کہ تربیت سے ہے، کہ جیسے نماز کے لیے ہم بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور انہیں گھروں میں روزہ رکھوایا جاتا ہے، تو ایک طریقے سے ان کو طریقہ سکھانا مقصود ہوتا ہے. تو اگر مسجد میں کسی قسم کی ان کی طرف سے بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو، اب تو حال یہ ہے کہ جو بالغ حضرات ہیں، بڑے ہیں، ان کی طرف سے بھی مساجد میں بے ادبی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اعتکاف کے دوران. تو بہت ممکن ہے کہ جو نابالغ مطلب یہ کہ افراد ہیں یعنی چھوٹے ہیں، تو ان کے اس مسجد میں ایک طویل قیام کرنے سے بہت ساری پرابلمز یا مشکلات پیش آئیں. شرعاً منع نہیں ہے، ان پر حکم بھی نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو یقیناً جو کروانے والے افراد ہیں، گھروں میں جو بھیجنے والے ہیں، ان کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے پابندی بہت کروانی پڑے گی اور ان کی نگرانی بھی ہونی چاہیے. اس میں ذمہ داری مطلب بہت زیادہ بڑھ جائے گی. مولانا عمران بشیر صاحب، آج جس حال سے امت گزر رہی ہے، کیا اس کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یا اللہ رب العزت ہمارے اوپر کیا یہ ایک عذاب ہے؟ کیونکہ سب کہتے ہیں کیا ہمارے اوپر یہ عذاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں بجائے اس کے کہ مختلف تجزیے پیش کیے جائیں، ہم اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں اور رسالت مآب جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کے وہاں سے پوچھتے ہیں. اور حدیث کی روشنی میں اس میں ایک بڑی جامع حدیث ملتی ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے 15 باتیں فرمائی کہ جب میری امت میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر ان کے عذاب کو اور پریشانیوں کو کوئی روک نہ سکے گا. اور یوں فرمایا ترمذی شریف کے اندر، اذا اتخذ الفیء دوالا، جب حکمران حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھنا شروع کر دیں گے، والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو چٹی اور تاوان اور بوجھ سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا،
وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ اور حتیٰ کہ دین کا علم بھی ریاکاری کے لیے سیکھا جائے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ آدمی بیوی کی تو بڑی فرما برداری کرے گا اور ماں کو دھکے دیے جائیں گے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، جب ماؤں کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت صغریٰ قائم ہو چکی ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ دوستوں کے اوپر اور اپنی عیاشی کے اوپر تو خرچ کرے گا، دوستوں کو اہمیت دے گا اور باپ کو دھکے دے گا. اور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مساجد کا تقدس ختم ہو جائے گا. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ حکمران وہ لوگ ہوں گے جو اس کے اہل نہ ہوں گے. اس کی تشریح میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو حکمرانوں کے لیے چناؤ کا ہونا، وہ صفات کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک کو بھی حکمرانوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ حکمرانوں کا مذاق اڑایا جائے. سب سے پہلے اس کے کارٹون بنائے گئے اور چرچل اور مختلف لوگوں کے جو بڑے ہیرو بنے ان کے کارٹون بنا کے ان کو بے عزت کیا گیا. اس سے منع فرمایا گیا کہ حکمرانوں کی، ہمارا کوئی بھی حکمران ہو، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم ان کی بے اکرامی کریں. اور اس کے بعد آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَظَاهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ کہ گانا اور گانے کے آلات، گانے والیاں یہ بڑی محترمہ بن جائیں گی اور گانے کے آلات کو بڑے احترام، یہ عام ہو جائیں گے گانے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے. محبت پیار سے اس کو سلام نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ اگر میں نے اس کو سلام نہ کیا تو یہ میرے گلے پڑ جائے گا. اور فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ شراب عام ہو جائے گی، جس کے بارے میں ایک صحابی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں شراب کی وجہ سے اس سے بڑھ کے اس کی کیا حرمت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ میں شراب کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی سکی بیٹی کی طرف رجوع کر رہا تھا. بیوی نے اس موقع کو سنبھالا اور اس کے بعد میں نے اپنے دماغ کو سمجھایا اس سے بڑھ کے اور کیا لعنت ہو سکتی ہے کہ انسان بیوی اور بیٹی میں بھی تمیز نہ کر سکے. اور آخر میں فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اس امت کے بعد والے پہلوں کے کیڑے نکالیں گے اور صحابہ کو برا بلا کہیں گے، اولیاء کو اور اپنے بڑوں کو بھی بے وقوف کہیں گے. تو آپ نے فرمایا پھر اس وقت شامت اعمال تمہاری اس طریقے سے آئے گی فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا پھر سرخ آندیاں وَزَلْزَلَةً اور زلزلے وَخَسْفًا اللہ زمین میں دنسائیں گے وَمَسْخًا چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا وَقَذْفًا اور پتھروں کی برسات وَآيَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ اور پھر یوں اللہ کے عذاب جیسے آج ہمارے اوپر مہنگائی کی صورت میں مصروفیت کے عذاب اور مختلف صورتوں میں آئے ہوئے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا تانا ٹوٹ جائے تو لگاتار پھر پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں یوں معاملہ شروع ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے واسطے میں سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ ان ساری بیماریوں سے ہم خود بھی توبہ کریں، دوسروں سے بھی توبہ کروائیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اسی سیگمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود. وسیم بھائی سوالات آپ کی طرف سے. جی یہ ایک ذرا ذاتی نوعیت کا ان کا سوال ہے، ایک ایسی پرابلم جس کو یہ خود فیس کر رہی ہیں اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں. جی اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جو میری مدر ان لا جو ہیں وہ مینٹلی نارمل نہیں ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کبھی ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو کبھی انہیں ڈانٹنا پڑتا ہے، کبھی پیار سے سمجھانا پڑتا ہے، کبھی مارنا پڑتا ہے، ہلکا سا تھپڑ، تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ میں نے ایسا سوال نہیں سنا حضرت. نہیں خیر مارنے کی اجازت تو نہیں ہوگی اور مارنے کی اجازت تو نہیں ہوگی اور سخت مزاجی بھی بزرگوں سے مناسب نہیں ہے. انہیں پیار محبت سے ڈیل کریں اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف کو بوجھ محسوس نہ کریں بلکہ اس پہ صبر کریں تو انشاءاللہ وہ درجات حاصل ہوں گے تو جو شاید نفلی عبادات سے بھی حاصل نہ ہو. اس لیے احتیاط ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ. وسیم یہ میرے اپنے گھر میں ہو چکا ہے. یہ کیا میری اپنی نانی اپنا بالکل آخری عمر کے اندر ذہنی توازن کھو چکی تھیں, اور میری ماں نے جس طرح سے ان کو رکھا ہے, میں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر. واہ واہ. جناب السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. مفتی اکمل صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو آٹو فائنینسنگ ہے کنونشنل بینک کی یا اسلامک بینک کی, دونوں میں کون سی صحیح ہے؟ اور اگر اسلامک کی صحیح ہے تو اسلامک میں بھی انشورنس لازمی کرواتے ہیں گاڑی کی, تو کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ حضرت دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ پہ اعتماد اس لیے زیادہ بہتر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایک یا پینل ہوتا ہے باقاعدہ, یا کوئی ضرور مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کی اب شرعی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اچھی طرح دیکھیں اور اس کے بعد اس کی اپروول دیں کہ ہاں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. لہٰذا عوام الناس کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا مکلف بنایا تھا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو یقینی سی بات ہے کہ سوال صرف کرنے کا حکم نہیں بلکہ جو جواب میں وہ کہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کا بھی حکم ہوگا. تو اس لیے اگر وہاں شرعی ایڈوائزر ہیں ان سے معلوم کر لیں, وہ کہیں یس تو ٹھیک ہے بالکل ادھر کر لیں تو بالکل. لیکن حضرت کنونشنل بینک میں تو آپ کو دیں گے ہی نہیں وہ سرے سے, نہ انشورنس کے بغیر نہ انٹرسٹ. اسلامک بینکنگ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں اگر انشورڈ کوئی چیز ہے تو وہ بھی پھر شرعی قوانین کی روشنی میں ہی ہوگی. شرعی قوانین کی روشنی میں. سن لیا آپ نے جی؟ ٹھیک جی. وسیم جناب السلام علیکم. جی میرا مفتی محمد اکمل صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے میں خضاب لگانا جائز ہے؟ حضرت خضاب کا تعلق فقط حضرت آپ نہیں حضرت. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ خضاب کا تعلق کوئی روزے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے, جو حکم روزے سے پہلے اس کا ہے روزے کے بعد بھی یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب کے استعمال سے منع فرمایا, یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو سیاہ خضاب استعمال کریں گے وہ برود قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. یہ ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا. لیکن اگر یہ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر مجاہدین ہوں اور وہ واقعی کفار سے برسر پیکار ہوں, وہ کالا خضاب اس لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ دشمن پر روب اور ہیبت طاری. سفید بال ہوں گے تو دشمن سمجھیں گے کمزور لوگ ہیں, تو ذرا اپنے ہیبت طاری کرنے کے لیے, ورنہ عام اس میں ڈارک براؤن یوز کر لیا جائے, بلیک خضاب نہیں. اور ڈارک براؤن چاہے روزے سے پہلے کریں چاہے روزے کی حالت میں کریں, دونوں جائیں. واہ سبحان اللہ, بہت اچھی بات. ایک سوال ذرا میں اس طرف سے جی جی جی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم غصے میں قسم کھا لیں اور اس قسم کو کسی کی بھلائی کی خاطر توڑ دیں تو اس میں کوئی کفارہ یا گناہ ہے؟ اسماعیل بھائی سے آخری سوال ہماری طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بات یہ ہے کہ قسم چاہے غصے میں کھائی جائے یا بغیر غصے کے, اصل یہ ہے کہ آپ نے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی قسم اٹھا لی ہے کہ میں کام کروں گی یا نہیں کروں گی, یعنی کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے, تو پھر اگر آپ نے اس کے خلاف ورزی کر دی, توڑ دیا, تو اس صورت میں پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. اور پھر اچھا یہ قسم یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ کھائی ہو, اچھا اس میں پھر کفارہ قرآن مجید نے بیان فرما دیا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ. قرآن مجید کی قسم بھی اگر کھائی ہے تو وہ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کو توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا. اور وہ کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلا دیا جائے یا ان کو لباس فراہم کر دیا جائے. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے, نہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں نہ لباس دے سکتے ہیں, تو قرآن نے پھر فرمایا کہ 3 روزے رکھیں گے اور یہ مسلسل ہوں گے. 3 دن کے روزے آپ مسلسل رکھیں گے تو یہ کفارہ دینا لازم ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے پاس سوالات اور ہیں, لیکن ہمارے پاس کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ پاک ان حضرات کی زندگیوں میں بہت برکت دے اور ان سے ہمیں استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.